السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 22۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت 22 سے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، ودن بریکٹ اس کی مثال یہ ہے کہ بریکٹ کلوز، وہی اللہ ہے جو تم انسانوں کو خشکی اور دریا اور سمندر میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور اچانک ایک تند و تیز ہوا آتی ہے اور ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں، اس وقت یہ لوگ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اب تو ہم گر گئے within bracket طوفان میں۔ چنانچہ اس وقت بریکٹ کلوز سب کے سب خالص اللہ ہی کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے اسے پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس آفت سے نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ پیچھے ہم نے آیات جو پڑھی اس میں ہم کچھ تماثیل پڑھ کے آئے، مثالوں کو پڑھا ہم نے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے کسی دکھ کے بعد سکھ پہنچاتے ہیں تو وہ ہماری نشانیوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ الٹا اعتراض کرتا ہے، چال بازیاں کرتا ہے، تدبیریں سوچتا ہے، ناقدری کرتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو، اسی مثال کو ایک اور وہ بات مثال کے ذریعے پیش کی، اب ایک اور مثال پیش کی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک کشتی کا مسافر ہے، جیسے کشتی ہے وہ مسافروں کو لے کر جا رہی ہے کہیں، تو اب ظاہری بات ہے کہ کشتیاں چلتی کیسے ہیں؟ ہوا کے رخ پہ چل رہی ہوتی ہیں، جتنی ہوا مخالف ہوتی ہے اتنی ہی کشتی کا سفر خوبصورت اور بہترین ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے کشتی جو ہے نا، یہ جہاز وہ خرامہ اپنی منزل پہ جا رہے ہیں، رواں دواں ہے۔ اور انسان اس وقت یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بہت اس نے کوئی بہت بڑی چیز پالی کر سمندر کے اندر ہوائیں موافق ہوں کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ سمندر کے اندر پھر طوفان بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں، موجیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، آندھی بھی آ رہی ہوتی ہے۔ اسی لمحے کیا ہوتا ہے، جو کشتی جو خرامہ پرسکون انداز میں چل رہی ہے وہ ان طوفانوں کی وجہ سے ایک دم ڈگمگانا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ طوفان اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، زیادہ وقت نہیں گزرتا، اور کشتی اس طرح ہچکولے کھاتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی کہیں کسی ڈاکیومنٹری میں یا کہیں مووی میں دیکھا ہو کہ جب وہ طوفان کی لہریں آتی ہیں تو کشتی لگتی ہے کہ جیسے چھوٹی سی کاغذ کی ناؤ ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا جہاز بھی ہو، اور وہ کس طرح ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے کہ جیسے اب ڈوبا اور اب ڈوبا۔ پانی کی ایک بہت بڑی موج ہی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ اس کو لے ڈوبتی ہے، بچ نہیں سکتا۔ لہذا اب اگر کوئی شخص اس طرح سفر کر رہا ہے، بڑا سموتھلی سفر چل رہا ہے کہ اچانک ایسا طوفان آیا، کشتی ہچکولے کھانا شروع ہو گئی اور یہاں تک کہ موت سامنے نظر آنا شروع ہوئی، تو اس وقت وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اب تو مجھے اس مشکل سے نجات دلا دے، اگر نجات دلائی تو میں کیا کروں گا؟ تیرا شکر ادا کروں گا، تیرے وفادار میں شامل ہو جاؤں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ہی وہ وہاں سے کشتی، وہ طوفان تھمتا ہے، کشتی دوبارہ سے اپنے سفر کو کرتی ہے اور پھر وہ آگے پہنچتے ہیں اپنی منزل تک، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو وہ اپنا عہد یاد رہتا ہے، اس کو وہ اپنا عہد بھول جاتا ہے، پھر وہی سرمستیاں۔ تو یہاں پر یہی حال ہے ان لوگوں کا کہ جو اس وقت عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج یہ جتنے مطالبات ہیں نا، یہ ان کی جتنی عیاشیاں ہیں، جتنے سکون میں ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ حرم کی وجہ سے اس پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے پرامن بنا دیا تھا. خوشحالی تھی، فائنینشیل بہت زیادہ بزنس تھا ان کے پاس. جہاں بزنس گرو کرے، جہاں پہ امن ہو، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی قوم کے آگے بڑھنے کے لیے. اللہ نے یہ دونوں ان کو من و عن عطا فرمائی ہوئی تھی. اور تیسرے نمبر پہ ان کو ایک لیڈری اور ایک عزت ملی ہوئی تھی. پورے عرب میں جہاں کہیں یہ ٹریول کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے قافلوں کو عزت دلوایا کرتے تھے. تو اب یہاں پہ بتا دیا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اب جس انداز میں یہ چل رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ سمجھ رہے کشتی بڑا سموتھ چل رہی ہے، لیکن جس وقت پیغمبر سے یہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ عذاب ان کو سامنے نظر آ گیا نا، پھر ان کی حالت یہ ہوگی جیسے کشتی میں بیٹھے ہوئے اس شخص کی ہوتی ہے کہ جب وہ طوفان نظر آتا ہے اور وہ پھر طوفان سے کشتی ہچکولے کھانا شروع کر دیتی ہے. لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس وقت عذاب کی گرفت میں آئے تو بے شک یہ پھر توبہ 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 پکارتے رہیں، پھر اللہ ان کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اور یہ عذاب کون سا ہے؟ وہی عذاب کہ جو اتمام حجت کے نتیجے میں دنیا میں ان لوگوں کو آ کر پکڑتا ہے. مراد کیا ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ لوگوں کو کسی بھی معاملے سے، جیسے کہ تنبیہات ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی وارننگز ہوتی ہیں، ان وارننگ سے کسی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. فائدہ کوئی نہیں، بلکہ الٹا نقصان زیادہ ہونے کا چانس ہوتا ہے بندوں کو. جب دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جائے تو اچھے سے اچھی چیز بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی. جیسے بہترین سے بہترین فوڈ بھی ایک انہیلدی جو سٹمک ہوتا ہے اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا. تو یہاں پہ اللہ کی وحی سے بڑھ کر اور خوبصورت کلام کیا ہو سکتا ہے جو دلوں کے زنگ کو اتارے، جو بے حسیوں کو دور کرے، جو انسانوں کو اللہ سے نزدیک کرے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے سخت دل ہیں یہ کہ ان کو اللہ نے اپنے عذاب کے ہی حوالے کرنا، اور ان کے لیے کوئی دوسری راہ، دوسری آپشن اللہ کے پاس موجود نہیں ہے، ان کی سرکشی اور حرکتوں کی وجہ سے. یہ کلیئر ہو گیا؟ اب آپ اسی کو دیکھیں دوبارہ کو آیت کو کہ مثال کیا ہے کہ جو تم انسانوں کو خشکی اور دریا و سمندر میں سفر کراتا ہے. جب کشتیاں موافق ہوا سے لوگوں کو لے کر چلتی ہیں، اچانک ایک تند و تیز ہوا آتی ہے، ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں. اس وقت یہ لوگ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اب تو ہم گر گئے. پھر سارے خالص اللہ ہی کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے اسے پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس آفت سے نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے. لیکن پھر اس کے بعد آگے آیت 23 میں دیکھتے ہیں فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق. پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو وہ فوراً ہی بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں. لوگوں، تمہاری سرکشی کی مصیبت تمہارے ہی اوپر آنے والی ہے. چند دن دنیا کی زندگی کا مزہ اٹھا لو، پھر تمہاری واپسی ہماری ہی طرف ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کر رہے تھے. اب کلیئر ہوگی پچھلی 22 آیت کو اور اس کو ملائیے کہ اللہ تعالیٰ جب نجات دیتا ہے تو پھر وہی حرکت. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری سرکشی کی مصیبت تمہارے اوپر آنے ہی والی ہے. چند دن زندگی کا مزہ اٹھا لو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نہیں، یہاں پہ اسپیشلی کس بات کی؟ قریش کو سمجھایا جا رہا ہے نا، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کشتی کی مثال دے کر کہ دیکھو ان لوگوں کی حالت یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی بارہا مختلف قسم کی آزمائشوں میں، دنیاوی آزمائشوں میں مبتلا کیا. یعنی ایک طرف تمہیں آسانیاں دی، پھر اکثر اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ تم اس کے دین کی طرف لوٹو، تم توحید خالص کی طرف لوٹو. لیکن تم نہیں لوٹ رہے. اب تم نہیں لوٹ رہے تو یاد رکھو کہ کسی دن ایک ایسا نہ ختم ہونے والا عذاب آ کر تم کو اپنی گرفت میں لے گا کہ جس سے تم نجات چاہو گے بھی، تم اللہ سے توبہ استغفار کرو گے بھی تو تمہاری توبہ استغفار تمہارے کام نہیں آئے گی. وہ بالکل آخری دن ہوگا مہلت کا. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تم پہلے ہی اپنا قبلہ درست کر لو.
اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو ہے نا یا ایھا الناسو کہا گیا ہے نا، یا ایھا الناسو، تو اس میں خطاب قریش کو ہے. سمجھ آ گئی ہے یہ بات؟ قریش کو خطاب کیا جا رہا ہے اس میں. اور پھر ظاہری بات ہے کہ اس خطاب میں بہت سختی ہے. انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کی مصیبت تمہارے ہی اوپر آنے والی ہے. اب کلیئر ہو گئی ہے آپ کو بات؟ یعنی تمہاری شرارت سے اللہ کا نہیں کچھ بگڑے گا، اللہ کے رسول کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کے دین کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ نقصان کس کا ہے؟ تمہارا اپنا نقصان ہے. تم دن بدن عذاب سے قریب تر ہوئے چلے جا رہے ہو. متاع الحیات الدنیا، چند دن دنیا کی زندگی کا مزہ اٹھا لو، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ واپسی ہماری ہی طرف ہے. اس دن ہم کیا کریں گے؟ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، اس دن ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کر رہے تھے. یہ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تمہارا سارا کچا چٹھا کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیں گے، تمہاری کوئی سفارش تمہارے کوئی کام نہ آ سکے گی. آیت نمبر 24. آپ بولیں نیتا، کچھ بول رہی تھی؟ اب نہیں قبول ہوگی بالکل. جب شروع میں اللہ بہت سارے موقع دیتے ہیں، جیسے یہ کشتی کی مثال آئی. اب جو لوگ سمندر میں سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آئے دن طوفان آ رہے ہوتے ہیں. جہاں ہوائیں فیوریبل ہوتی ہیں وہاں پہ طوفان بھی ہوتے ہیں، موجیں بھی ہوتی ہیں. اللہ پھر بچا کے کناروں کے اوپر لے آتے ہیں. تو اب وہ لوگ جو ہے نا وہ اس کے یوز ٹو ہوتے ہوتے بالکل ہی بے خوف ہوتے ہیں کہ یہ تو نارمل طریقہ ہے، یہ تو آتا ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، پھر ایک دفعہ اللہ نہ کرے پکڑ ایسی ہوتی ہے یا طوفان ایسا آتا ہے کہ کشتی جو ہے وہ بالکل ہی ڈوب جاتی ہے. ایسا نہ ہو کہ اے قریش تم بھی اپنی شرارتوں کی وجہ سے اللہ کی سخت ترین گرفت کا شکار ہو جاؤ. اور دنیا میں تو آج تمہیں مزے مل رہے ہیں، خوب مزے اٹھا لو، ایک دن آخر تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہی ہے. آیت 24. انما مثل الحیات الدنیا ودن بریکٹ آخرت کی جواب دہی کے احساس کے بغیر بریکٹ کلوز، اس دنیا کی زندگی کی مثال یوں ہے ودن بریکٹ جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا بریکٹ کلوز، جیسے بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے برسایا تو اس سے زمین کی نباتات جسے انسان اور چوپائے سب کھاتے ہیں خوب نکلی، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری رونق پر آ گئی اور اس نے اپنا پورا بناؤ سنگار کر لیا اور اس کے مالکوں نے گمان کر لیا کہ اب اس کھیتی سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، تو یکا یک کسی رات کو یا دن کو طوفان لانے کا ہمارا حکم اس پر آ گیا اور ہم نے اسے ایسا کاٹ کر رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم غور کرنے والے لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. آخرت کی جواب دہی کے احساس کے بغیر غفلت میں زندگی گزارنے کے رویے کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کی مثال یوں ہے. دیکھیں اب مثال کیا اللہ نے بیان کی. انما مثل الحیات الدنیا، کیا ہے مثال دنیا کی زندگی کی؟ کما ان انزلناہ من السماء، کیا ہے؟ جیسے بارش ہم نے اسے آسمان سے نازل کیا. جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوب سبزہ ہوتا ہے نا، زمین میں خوب ہریالی آتی ہے. جب ہریالی آتی ہے، سبزہ آتا ہے، گرینری ہوتی ہے، فصلیں تیار ہوتی ہیں، چارہ تیار ہوتا ہے. وہ جو زمین کی نباتات ہیں فاختلط بہ نبات الارض، زمین کی نباتات خوب گھنی ہوتی ہیں، خوب نکلتی ہیں. مما یاکل الناس والانعام، ظاہری بات ہے کہ زمین پر رہنے والی جو مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے پرومیننٹ انسان اور یہ چوپائے اور پرندے وغیرہ ہیں نا، جو کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گھاس سے اور پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ، اور فصل یعنی کہ سبزیوں وغیرہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ خوب نکل آتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال یہ ہے. یہ مثال کیوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ مثال دے رہے ہیں دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، خاص طور پر کفار کو، مشرکین کو، کہ جو دنیا کی زندگی پر مرے جا رہے تھے. دنیا کی زندگی کے بغیر وہ بالکل یعنی کہ سمجھتے بس جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، وہ یہی موج مستی ہے، وہ یہی عیش و آرام ہے، وہ یہی دنیا، یہی لیڈری ہے، یہی رہنا ہے بس ہم نے سب ساری زندگی، اور جو کچھ ہے بس یہیں پہ ہی ہم نے ختم کر کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کیا
کہ آج جس زندگی کے اوپر یہ مرے جا رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کبھی اس امن و سکون کے اندر بھی کوئی پتھر مار کے، اس کو کہتے ہیں نا لہروں میں جب آپ پتھر مارتے ہیں پانی کے اندر تو وہ ایک دم ارتعاش پیدا ہوتا ہے نا پانی کے اوپر، تو ان کی پرسکون زندگی میں بھی کوئی رخ نہ ڈال سکتا ہے، کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے. ان کو اپنے اوپر اتنا مان ہے، اتنا گمان ہے ان کو کہ کوئی، جیسے کہتے ہیں نا کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ کوئی آئے اور آ کر ہمارے امن و سکون، چاہے عیش اور مستی اور سکون کے اندر اور آرام کے اندر کوئی خلل ڈال سکے. اللہ کہتے ہیں کہ اس زندگی کی مثال تو بالکل ایسے ہی ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں آئیں جیسے کہ فصلیں اگتی ہیں، پھل پھول نکلتے ہیں، پھر جس سے لوگ اور مویشی فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے ہی یہ لوگ بھی دنیا میں فائدے اٹھا رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین اپنی پوری رونق پر آ گئی اور اس نے اپنا پورا بناؤ سنگار کر لیا اور اس کے مالکوں نے گمان کر لیا کہ اب ہم اس کھیتی سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، تو یکا یک کسی رات کو یا دن کو ودن بریکٹ طوفان لانے کا بریکٹ کلوز ہمارا حکم اس پر آ گیا اور ہم نے اسے ایسے کاٹ کر رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. یعنی یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا حتی اذا اخذت الارض زخرفها، زمین اپنی پوری رونق پر آ گئی. یہ ایسے ہے جیسے آپ دیکھیں جب بارشیں ہوتی ہیں نا، خاص طور پر جن علاقوں میں بہت بارشیں ہوتی ہیں، آپ کبھی ناردرن ایریا میں گئے ہوں، وہاں پہ آپ نے جنگلوں کو دیکھا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ جنگل کے اندر آپ جائیں تو لگتا ہے کہ پودے ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہیں. اتنے پودے ہوتے ہیں کہ وہ جب نکل رہے ہوتے ہیں تو جگہ نہیں ملتی اور وہ ایک دوسرے کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے اتنی بہار ہوتی ہے، اتنی رونق ہوتی ہے، اتنا سبزہ، اتنی ہریالی. اللہ نے یہاں پر اشارہ کیا اتنی زیادہ بارشوں کی فراوانی کے اوپر، اور اس کے بعد وہاں سے زمین سے نکلنے والے پودوں اور نباتات کی طرف کتنے وہ پھلتے پھولتے ہیں، کتنے گھنے ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اخذت الارض زخرفها، زمین نے اپنا پورا بناؤ سنگار کر لیا، وزینت، اور وہ یعنی کہ خوب یعنی کہ ایک تو سوری اس نے اپنا زخرف لیا اور خوب سج گئی. زخرف سونے کو کہتے ہیں نا، اور اس نے اپنا خوب بناؤ سنگار کر لیا، سچ بن گئی نا، فصل اپنے پوری جوبن پر آ گئی. یہ جو ہے نا زخرف، اس کو فل بیوٹی بھی کہتے ہیں، بہت زیادہ کر لیا. اور کیا ہو گیا، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اس کے مالکوں نے گمان کر لیا کہ اب ہم اس کھیتی سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جیسے پھل، وہ فصل اگ رہی ہے اور پھر خوب یعنی کہ نباتات ہو رہی ہیں، خوب پھل پھول فصلیں اگ رہی ہیں، خوب کھیتیاں پیداوار لے کر آ رہی ہیں، تو مالک کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی اب تو ہمارے وارے میں آ رہے، اب ہماری فصلوں کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے، اب ہمیں اس پیداوار سے پروفٹ لینے سے، فائدہ اٹھانے سے اور کون روک سکتا ہے. یعنی مالکوں نے گمان کیا کیا کہ اب تو یہ ان کے ہاتھ آنے ہی آنے والا ہے، اتنا زیادہ پروفٹ، اتنا زیادہ فائدہ. اب کیا ہو گیا، پھر کیا ہوتا ہے، اتاہا امرنا لیلن او نہارن، تو یکا یک کسی رات کو یا دن کو ودن بریکٹ طوفان لانے کا بریکٹ کلوز ہمارا حکم اس پر آ گیا. ہمارا حکم کیا ہو گیا، اس پر آ گیا. فجعلناها حصیدا، اور ہم نے اسے ایسے کر دیا کہ جیسے غارت ہو گیا، کأن لم تغن بالامس، جیسے کہ کل کچھ وہاں پر تھا ہی نہیں. یہاں عذاب آ گیا. اتاہا امرنا، امر سے مراد کیا ہے، حکم تو ہے، یہاں پر حکم سے مراد عذاب ہے، عذاب بھیج دیا. ایسے بھیجا عذاب کہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں. دن میں آنا تھا دن میں آیا، رات میں آنا تھا رات میں آیا، نہیں جو جس قوم کی قسمت میں نصیب میں لکھا ہوا تھا. گویا اس طرح وہ ختم کیے گئے کہ کہاں کبھی ان تلوں میں تیل تھا ہی نہیں. یہاں پہ اب سبق کیا ہے کہ دنیا کی زندگی جس کے حوالے سے تم اپنے آپ کو بہت معمون سمجھ رہے ہو، بہت کامیاب سمجھ رہے ہو، اس کے دھوکے میں اللہ کو چیلنج نہ کرو. جس طرح تم دیکھتے ہو
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے یہ پھلوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے کھیتیوں کی مثال دے دی. اچانک کیا ہوتا ہے جب اس طرح کی کھیتیاں بہت تیار ہوتی ہیں تو اللہ معاف کرے زلزلے آ جاتے ہیں. اللہ معاف کرے کوئی اور آسمانی آفت یعنی اولے وغیرہ پڑ جاتے ہیں یا سیلاب آ جاتا ہے یا اتنی طوفانی بارشیں ہوتی ہیں کہ وہ فصلیں کھڑی فصلیں پھلوں والی فروٹ والی سبزیوں والی وہ گندم بھی ہاں گندم کی تو مثال آپ بہت ہی دیکھتے رہے ہیں کہ کیسے کیسے ہماری گندم کتنے سالوں سے خراب ہو جاتی ہے اور سبزہ چارہ بالکل کھانے کے استعمال کے قابل نہیں ہے. جیسے آپ کو پتہ یار 2010 میں جو سیلاب آیا تھا کہ پورا پنجاب اور سندھ کا جو علاقہ ہے کتنا بڑا ایریا جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گیا تھا. بالکل تباہ ہو گئی تھی اس وقت ہماری کھڑی ہوئی فصلیں. جی بالکل. تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہمارا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے نا تو پھر وہاں پر کسی کی دنیا کی ترقی، کسی کا دنیا کا امن اور چین، کسی کے دنیا کے محلات، کسی کی دنیا کی عیش و عشرت اس وقت ہمارے حکم کو صادر ہونے سے روک نہیں سکتی جب ہمارا فیصلہ صادر ہو سکتا ہے. تم دھڑ لیے جاتے ہو. اب تو تم ہمارے نبی سے بار بار عذاب لانے کا مطالبہ کر رہے ہو نا. اس طرح کے مثالیں، یہ جو مثال اللہ نے یہاں پہ کھیتی کی مثال دی، اللہ یہاں پہ لوگوں کو توجہ دلانا چاہ رہے ہو کہ ایسی مثالیں جو تم اپنے ارد گرد اکثر سنتے ہو ہر قوم کی ہسٹری میں، ریسنٹ ہسٹری میں یا تھوڑا دور میں کہیں نہ کہیں ایسی مثالیں موجود ہوتی ہیں کہ فلاں سیلاب آیا، فلاں زلزلہ آیا، فلاں طرف فلاں معاملہ ہوا، فلاں تباہی آ گئی، فلاں ختم ہو گئے لوگ، فلاں کا عروج ختم ہو گیا، فلاں کا اقتدار ختم ہو گیا. سنتے آئے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ جو تفصیل ہم تمہیں سنا رہے ہیں عقل مند وہ ہے جو ان حالات سے پہلے ہی سبق حاصل کر لے کہ باقی لوگوں کی زندگی میں اگر ایسا ہو سکتا ہے تو خدا نہ خواستہ میرے عیش اور آرام، میرے سکون اور عافیت کے اندر بھی کسی نہ کسی وقت خدا نہ خواستہ اگر میں سرکشی میں ہوں تو اللہ تعالیٰ میری یہ ساری چیزیں ختم کر سکتے ہیں، فنا کر سکتے ہیں. اس کے حال میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. سورہ قلم آیت 17 to 26 میں ایسے ہی باغ کی تمثیل ہم پڑھیں گے نا. اور وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جب قوموں پر حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر عروج کے دور میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے. کیونکہ اصل میں یہ بات جان لیجئے ان مثالوں سے کہ اللہ کے ہاں جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے عقیدوں کی، عقیدے عقائد کی اور صالح اعمال کی. یہ اللہ کے ہاں ان دو چیزوں کی اہمیت ہے. اللہ کے ہاں مادی اسباب اور وسائل کی اہمیت نہیں ہے. بتائیے گا گھر جا کے، ٹھیک ہے. چھوڑ کے آئے کوئی نیچے آپ کو ہے سمیرا؟ ہے نیچے؟ میرا حال ہے کوئی ان کو چھوڑ آیا نیچے نا، ذرا دھیان نا، اس کو طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی. اچھا جا رہی ہے نا، جاتی ہے. اچھا رام رام سے جائیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں. نیچے آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں اہمیت کس چیز کی ہے؟ عقیدے اور عمل کی ہے. اللہ کے ہاں دنیا کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں. دنیا تو مچھر کے پر کے برابر ہے نا. یہ جتنے جس کے پاس ریسورسز ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں، دنیا ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اولاد ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہے. اللہ کو بندے کا کیا چاہیے؟ اس کا اچھا عقیدہ، اس کا خوبصورت عمل، یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو. اگر ایک قوم اخلاقی اعتبار سے گر گئی ہے تو اسباب اور وسائل کے اعتبار سے آپ اس کو جہاں مرضی دنیا کے جس مرضی مقام پہ کھڑا کر دیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ اخلاقی اعتبار سے گری ہوئی قوم اللہ کی نظر میں کبھی کوئی عزت اور مقام نہیں پا سکتی. پلس یعنی ایک تو اس نے مقام نہیں پانا، پلس اس کی پھر ترقی سے تنزلی کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی. اس قوم کی جو اخلاقیات میں چلی گئی ہے نیچے. اللہ تعالیٰ میں آپ سے یہاں پہ کہتی کہ ہمارے لیے سبق ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. اس طرح ہم غور کرنے والے لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں.
تو یہاں سے پھر مزید سبق میں آگے بڑھتے ہیں. ہم سبق سیکھ رہے تھے کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی، اب ہر ایک سوچے کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی، آپ میں سے ہر ایک سوچے مجھے جو ملا اس کی لسٹ بنا لیں. کیا کیا ملا؟ انکاؤنٹیبل ملا ہے نا، کاؤنٹ نہیں ہم کر سکتے. اور بغیر مانگے ملا. ہم نے کیا کیا تھا ہم نے تو وہ کچھ نہیں کیا تھا جتنا کچھ اللہ نے ہمیں نواز دیا. ٹھیک ہے نا. یاد رکھیے کہ یہ ہمارا کوئی رائٹ نہیں تھا جو اللہ نے ہمیں دے دیا. ہم اپنے ارد گرد بہت ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں نوازا. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا رائٹ نہیں تھا. ہمیں جو کچھ ملا ہے اللہ کی رحمت سے ملا. اس نے بطور امتحان ہمیں نوازا ہے. لہذا کبھی بھی چیزوں کی محبت میں اتنا گم نہ ہوں کہ ہم اپنے رب کو بھول جائیں، اپنے فرائض سے غافل ہو جائیں، اپنے آخرت کے انجام کو بھلا دیں. دیکھیں میں نے آپ کو، ہم نے شروع جب آیت کی تو ہم نے کہا کہ آخرت کی جواب دہی کے احساس کے بغیر جو زندگی ہے اللہ کی نظر میں اس زندگی کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کو یاد کریں. حالات اچھے ہیں یا برے ہیں، خوشی کے ہیں یا غم کے ہیں، دکھ کے ہیں یا سکھ کے ہیں، جو بھی ہے ہمیں پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں بس ہمیں اس لیے دیے ہوئے اللہ نے یہ حالات کہ ہم اللہ کے صابر اور شاکر بندوں میں شامل ہو جائیں. اگر ہم نہیں ہوتے تو یہ حالات کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ ہم سے لے سکتے ہیں. عافیت آسانیاں کسی بھی لمحے ہم سے چھن سکتی ہیں. آیت نمبر 25. واللہ یدعو الی دار السلام. لوگو ودن بریکٹ تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو، بریکٹ کلوز. اللہ تمہیں امن و سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور اس کے لیے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. آیت 26 یہ بھی ساتھ لے لیں. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. پھر جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اس پر مزید بھی. ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت مسلط ہوگی. وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آیت 27 بھی لے لیجئے. اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے بدیاں کمائی، ودن بریکٹ خدا کا قانون یہ ہے بریکٹ کلوز، برائی کا بدلہ اس کے برابر ہوگا. وہاں آخرت میں ان پر ذلت چھائے گی، انہیں کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہرے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں. وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بہت ہی زبردست آیات کا حصہ. اللہ دیکھیں ذرا اللہ کا میسج. کمپیریزن آ گیا نا. پیچھے ہم نے دنیا کی باتیں پڑھی کہ دنیا کی مثالیں کیا ہیں. دیکھیں اللہ تو ہمیں مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں. پہلے ہم نے کشتی کی مثال پڑھی. دیکھیں آج کے لیسن میں پہلے ہم نے کشتی کی مثال پڑھی، پھر پیچھے ہم نے بارش کی مثال پڑھی، اور پھر اب اللہ تعالیٰ اپنا میسج دے رہے ہیں کہ اللہ کھڑے ہیں ایک جگہ کے اوپر. اللہ تو اب موجود ہمیں سامنے نظر نہیں آتے، موجود تو ہیں. اللہ کا کلام ہے، سمجھتے قرآن ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے ود ان بریکٹ. اور تم اس دنیا کے فریب میں مبتلا ہو. دنیا کیا دھوکہ ہے، فریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے اس کی. ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر دنیا وہ پیچھے. ہم کہاں چل دیے اور دنیا کہاں رہ گئی. اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے. سلام کے معنی سکھ اور چین کے ہیں. اس سے مراد سکھ اور چین والے گھر سے مراد کون سا گھر ہے؟ جنت. کیوں اس کو دار السلام کہا گیا؟ جنت کا نام دار السلام کیوں ہے؟ آج دنیا میں اپنے گھروں کا نام رکھ سکتے ہیں دار السلام؟ ہے اتنا سکون، اتنا امن، اتنی خوشیاں بہت بھی ہو جائیں تو کتنا ہے بھائی. اللہ کہتے ہیں کہ ایسا گھر جہاں پہنچ جانے کے بعد آدمی کے پاس نہ کوئی غم ہو، نہ ماضی کے پچھتاوے ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ مستقبل کا کوئی پریشانی ہو، خوف ہو، اندیشہ ہو. وہاں پہ کیا ہے؟ ابدی چین، ہمیشہ کا سکھ، وہ زندگی.
ایک لفظ ہے دار السلام، ایک لفظ، یہ بہت بڑا ہی امپورٹنٹ لفظ ہے میرے اور آپ کے لیے، ایمان کو بڑھانے والا لفظ، ایمان کو زیادہ کرنے والا لفظ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کفار جس زندگی پر ریجے جا رہے ہیں نا، مرے جا رہے ہیں، میں نے پیچھے مثال دی نا، وہ دنیا تو ہر وقت خدا کی بجلیوں کی زد میں ہے۔ کفار یا دنیا دار یا دنیا سے دین سے غافل، قرآن سے غافل لوگ جس دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں، وہ دنیا تو ٹمٹماتا ہوا دیا ہے کہ ابھی ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے ختم ہو جانا ہے، یا جلتی ہوئی شمع ہے، کینڈل ہے کہ جو بالکل اینڈ ہو رہا ہے اور وہ ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، یا کوئی مریض ہے جس کی سانسیں نکل رہی ہیں، دنیا وہ ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کو آپ یوں سمجھ لیں، دنیا وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا کوئی مریض آخری سانسیں لے رہا ہے، دنیا تو وہ ہے۔ دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہو، اتنا پریشان ہو رہے ہو، اللہ تمہیں جس گھر کے لیے انوائٹ کر رہا ہے، اللہ انوائٹ کر رہا ہے، یہ یدعو کا لفظ ایسے نہیں ہمیں سمجھ آئے گا، اللہ یدعو کو سمجھے دعوت دے رہا ہے، انوائٹ کر رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہو خانہ کعبہ آ جاؤ، حج کر لو، عمرہ کر لو، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ یہاں اللہ دار السلام کی طرف انوائٹ کر رہا ہے، وہ ابدی امن اور سلامتی کا گھر ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی اس گھر کی راہ اختیار کرنا ہر ایک کا نصیبہ نہیں، یاد رکھ لیجئے۔ انویٹیشن ہر ایک قبول نہیں کرے گا، ہر ایک لبیک نہیں کہے گا اس انویٹیشن کے اوپر۔ نیک سعادت مند روحیں بولیں گی اس انویٹیشن کے اوپر لبیک، یس ہم حاضر ہیں، ہم آتے ہیں اللہ آپ کے دارالسلام کی طرف، ہم نے آنا ہے، ہمیں لے لے دارالسلام کے اندر، ہمیں پناہ دے دے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہاں اس سکھ کے گھر میں لوگوں کے ساتھ اللہ کے معاملے کی تفصیل کہ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ کس کو دکھاتا ہے، کوئی قانون ہے نا اللہ کا۔ دیکھیں دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں نا، جس کے پاس پاور ہوتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس اقتدار اختیار ہوتا ہے، کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، دنیا میں ایسے چلتا ہے، اللہ کے ہاں ایسے نہیں چلتا۔ اللہ نے ایک میرٹ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میرٹ کے اوپر ایک جھاڑو لگانے والا جو ہے نا، ایک سویپر، ایک چھابڑی لگانے والا شخص، ایک مزدوری سروں کے اوپر اینٹوں کے بورے لاد لاد کے شدید گرمی میں کام کرنے والا شخص، ممکن ہے وہ انتہائی مستقبل کا بادشاہ بنا دیا جائے، اور دنیا کے جو بادشاہ ہیں اس وقت اللہ معاف کرے وہاں ذلت کے عذاب کے اندر ہوں۔ اللہ کا میرٹ، اللہ کا دل بہت بلاد ہے۔ اللہ کہتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اس پر مزید بھی۔ یعنی دنیا میں جنہوں نے احسان کی روش، نیکی کمائی، نیکی کا راستہ اختیار کیا، صرف نیکی نہیں، اس پر مزید احسان کی روش اختیار کی، ان کے لیے ان کی نیکی کا بدلہ اچھا بھی ہوگا اور اس پر مزید فضل ہوگا۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت ان کے اوپر مسلط ہوگی۔ یہ جو یرحق رحق ہے نا، رحق کا معنی ہے چھا جانا، غالب آ جانا۔ قطر غبار، کدورت، سیاہی کے معنوں میں آتا ہے۔ مراد وہ سیاہی ہے جو شدت غم سے چہروں پر چھا جاتی ہے۔ پتہ ہے نا آپ کو، جب انسان کو بہت شدید قسم کا کوئی یعنی کہ غم آ جائے نا، کہ شوق لگے اس کو غم کے حوالے سے، اس وقت بھی کہتے ہیں چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے، فک ہو جاتا ہے نا، اڑ جاتا ہے چہرے کا رنگ۔ آج تو یہ دنیا میں بڑے اشاش بشاش ہیں، بڑے صحت مند چہرے ہیں، اپنے گھمنڈ، اپنی سرکشی، اپنے غرور، اپنی لاپرواہی، اپنی غیر سنجیدگی کی وجہ سے
آج اپنی کامیابیوں کے اوپر بڑے خوش ہیں، ہر جگہ ان کو وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، نہ ملے تو لوگوں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیں کہ پروٹوکول نہیں ملا، ایسے کیوں ہوا؟ یہ بڑے لیول سے چھوٹے لیول کے اوپر بھی آ جائے نا. ہم ان کے گھر گئے، ایک گلاس پانی جس میں پیش کیا، وہ پانی کا گلاس اچھا نہیں تھا، ہمارے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں تھا، اس پہ فساد کھڑا کر کے ہم نکل کے آ جاتے ہیں وہاں سے. مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دنیا میں اپنے اسٹیٹس کو سامنے رکھ کر فساد مچانے والے، لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنانے والے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اس پر مزید، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ان پر ذلت مسلط ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. عاجز بندے اللہ کے، نیکیاں کر کے نیکیوں پر مان کرنے والے نہیں، اللہ کے حضور اس کو پیش کرنے والے. حسنہ احسان سے ہے. پھر آپ دیکھیے آگے آیت 27 میں، والذین کسبوا السیئات، ابھی میں سم اپ کروں گی سارے کو، اس کے برخلاف جن لوگوں نے بدیاں کمائی. خدا کا قانون یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ہوگا. کیا ہوگا وہاں پر؟ بروں کا بدلہ ہونا تو یہ چاہیے تھا بہت زیادہ ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بندے کس قدر کمزور ہیں، کس قدر وہ یعنی کہ ہوں گے، سست ہوں گے، اور وہ نیکیوں کی بجائے برائیوں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. تو ایسا نہ ہو کہ بہت ہی اکٹھا کر لیں، ابھی تھوڑا اکٹھا کرتے کرتے بھی بہت ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ ہم وزن ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، وہاں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. یہ جو ذلت ہے نا، یہ ابدی مایوسی کے سائے، ذلت کے سائے ان کے چہروں پر، ان کی تاریکیوں پر نظر آ رہے ہوں گے. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اس دن انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. کَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ایسے ہو گئے ان کے چہرے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے اوپر، جیسے نا چہروں کے اوپر نا اندھیرے رات کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ڈالے. اندھیری رات ہے نا، اللہ نے مثال بیان کی کہ جیسے ٹکڑے وہاں سے کسی نے کاٹ کاٹ کے اندھیرا ان کے منہ کے اوپر ڈال دیا، کالے سیاہ ہو رہے ہوں گے ٹینشن کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے. اور وہاں اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون. جیسے 26 میں کہا تھا نا ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں کیا کہا؟ اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب آپ دیکھ لیجئے کتنی سخت بات بیان کر دی یہاں پہ. اللہ کس کی طرف انوائٹ کر رہے ہیں بھائی؟ سب بتائیں. دارالسلام کی طرف. ہر ایک کو بلا رہے ہیں کیا؟ بلا ہر ایک کو رہے ہیں. جائے گا کون؟ نیک لوگ نہیں. ہر ایک اپنے آپ کو تو ہر بندہ نیک سمجھتا ہے جس کو اللہ اس نیکی کے میرٹ کے اوپر سلیکٹ کریں گے. جیسے ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ آپ آرمی میں جاتے ہیں، آپ کسی بڑے ادارے میں جاتے ہیں، آپ پراپر اس کرائٹیریا کو فالو کرتے ہیں، اس کے اوپر پورے اترتے ہیں، تو آپ کو اس کا ایڈمیشن ملتا ہے وہاں پہ. اللہ اپنے دارالسلام کے لیے لوگوں کو انویٹیشن تو دے رہے ہیں، سارے نہیں لیں گے. کرائٹیریا ہے اللہ کا، صراط مستقیم کی طرف کون جائے گا؟ وہ جائے گا کہ جس نے نیکیوں والا راستہ اختیار کر کے صرف نیکیاں نہیں کی بلکہ وہ احسان کے رویے پر پہنچا. اس نے اپنی نیکیاں کوالٹی کنٹرول والی نیکیاں کی، اس کی اعمال بہترین خوبصورت عمل تھے. آج دیکھیں ہم نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ کوالٹی والی نیکیاں ہوں کہ جس کو میرے اللہ قبول کرنے. خوبصورت نیکیاں، بہترین نیکیاں، اور زیادہ اس پر اور بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی دھن، یہ ہے جن کو اللہ دارالسلام کی طرف رہنمائی دیتے ہیں. یہ ہے وہ جو اللہ کے انویٹیشن کو قبول کرتے ہیں. ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی نہ ذلت ہوگی، وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور پھر جو اس کے بدلے برائیاں کماتے ہیں
اور برائیوں میں چلتے ہیں. اللہ کہتے ہیں برائی کا بدلہ تو ملے گا لیکن ذلت ہوگی, اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہ ہوگا. چہروں کو ایسے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا, دوزخ والے, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں دو کمپیرزن, دو کردار اللہ نے بتا دیے. راستہ یہی ہے اللہ کے انویٹیشن کو قبول کرنے کا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کم از کم اس کے انویٹیشن کو لبیک تو کہیں نا. وہ انویٹیشن قرآن کی شکل میں آج ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں موجود ہے. اس کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, عمل کرنے کے لیے دعائیں مانگیں گے, امپلیمنٹ کریں گے, دوسروں کے لیے دعوت کا ذریعہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ, امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہلے گروپ کے اندر شامل فرمائیں گے. گویا اب یہاں سے سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جنہوں نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا, اللہ کی دعوت قبول کر لی, اللہ نے ان کو دارالسلام کا راستہ دکھا دیا کہ یہ راستہ, یہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا موٹر وے کا راستہ یہاں سے جاتا ہے, اللہ کہتے ہیں یہ میری جنت کا راستہ ہے, چلو چل پڑو جنت کے اوپر. اور پھر اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے لیے صرف جنت نہیں رکھی, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, زیادہ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے. ان کے لیے بھلائی ہے, حسنہ بھلائی ہے ان کے لیے, وہ زیادہ, اور اس پر مزید بھی ہے. مزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمارے اسکالرز, یہ زیادہ کیا ہے, یہ ہے اللہ کا دیدار. انسانوں کے وہاں بندہ مومن جنتیوں کے چہروں کا روشن ہونا. ایک حدیث ہے کہ جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کچھ اور بھی چاہیے. جنتی عرض کریں گے کہ کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے, کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا, کیا آپ نے ہمیں دوزخ سے نہیں بچا لیا, ہم اس سے زیادہ کسی اور چیز کی کیا خواہش کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ اٹھا دیں گے اور اہل جنت اللہ کی طرف دیکھیں گے, اور اس وقت انہیں جو کچھ دیا ہوگا ان میں انہیں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. یہ جو ہے نا زیادہ یہ زیادہ جو ملے گا یہ ہر ایک کو نہیں ملے گا. اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس زیادہ والے گروپ کے اندر شامل فرمائے کہ یہ زیادہ ہمیں نصیب ہو جائے, اور پھر اس کے بعد جو جن کو نہیں ملے گا ان کے بھی حالات جو ہیں وہ کافی برے اور پتلے ہوں گے. پھر اس میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ ظلم سے بچو, ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن جائے گا, انسان کے لیے رسوائی کا سبب ہوگا. ان ظلم سے بچو. یہ ظلم دنیا میں انسان کو بڑا مزہ تو دلواتا ہے, بڑا سکون آتا ہے اس کو, لیکن اللہ نے کہا قیامت کے دن یہ اس کے لیے ذلت کا سبب بنے گا. اور ظلم کیا ہے کہ لوگوں کو یا اللہ کو اس کا حق ادا نہ کرنا. حقوق کی عدم ادائیگی ظلم ہے. دنیا میں حقوق اللہ یا حقوق العباد کی عدم ادائیگی ظلم ہے, اور یہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنے گا, چہروں پر تاریکیوں کا سبب بنے گا, ذلتوں کا سبب بنے گا. اللہ معاف فرمائے. اللہ استغفر اللہ. آیت نمبر 28, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, یہ اس دن کو یاد رکھیں جب ہم سب کو اکٹھا کریں گے. جنہوں نے شرک کیا ان سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے بنائے ہوئے شریک اپنی جگہ ٹھہرو, پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے. ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوچھتے تھے. یہ اس دن کو یاد رکھیں. کون یاد رکھے؟ یہی جو یوم نحشرہم جمیعا, یعنی یہ جو مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے, پھر ان شریکوں کو اپنا سفارشی بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے, تمہیں بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریکوں کو بھی. اکٹھا کرنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ اشرکو مکانکم, جنہوں نے اپنے تمہارے بنائے ہوئے شریک تھے, ہم انہیں کیا کہیں گے؟ اشرکو مکانکم انتم و شرکاؤکم, کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ پہ ٹھہرو, یعنی بلا کر ان کو وہاں پر اکٹھا کر دیں گے. یہ جو حشر ہے نا, ایسے ہے جیسے کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گرتی ہے نا, جیسے آپ کوئی پلیٹ میں آپ نے کوئی فروٹ, کوئی سبزی, کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, وہ آپ کے ہاتھ سے گرے تو کتنا پھیل جاتا ہے.
آپ کیا کرتے ہیں؟ ان سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں. اللہ قیامت کے دن پوری انسانیت کو اکٹھا کرے گا، نہ شروع ہوں اکٹھا کر کے پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا کہے گا؟ اپنی جگہ پر ٹھہرو. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر تفریق اور جدائی ڈال دیں گے. کن کے درمیان؟ مشرکین کے درمیان اور ان کے بنائے ہوئے معبودوں کے درمیان. ان کے معبودوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی. وَقَالَ شُرَكَاؤُكُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ان کے شریک کہیں گے تم ہم کو تو نہیں پوچھتے تھے. خدا کی قسم کھا کر کہیں گے، معبود اپنے پوجنے والوں سے کہیں گے خدا کی قسم کھا کر کہ نہیں تم تو نہیں ہماری عبادت کرتے تھے. دیکھیں ذرا، صاف مکر جائیں گے، ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے. اعلان برات کریں گے اس دن ان کے معبود. گویا جنہوں نے کسی کو پوجا ہے نا، کسی کو بھی پوجا، قیامت کے دن وہ وہاں پہ ذلت اور رسوائی کا بہت بڑا سمبل بن کر کھڑا ہوگا. ساری زندگی جن کی عبادت کی گئی، جن کے سامنے نظریں اور قربانیاں پیش کی گئیں، آج وہ ان کے کچھ کام نہ آئے. آج پیچھے ہم پڑھ کر ہیں نا، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا. آج کوئی نہ چھڑا سکے گا. چھڑائیں گے کہاں؟ الٹا وہ ان کے اوپر گواہی مدعا ڈال دیں گے. ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ ہمیں پوچھتے رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ ہمارے پیچھے چلتے رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ احمق لوگ تھے جو ہماری عبادت کرتے رہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. دیکھیں ذرا، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جس کو بھی اپنا لیڈر بنائے نا، جس کو بھی اپنا استاد بنائے، آنکھیں کان دماغ کھول کر بنائے. کسی بھی ٹائم کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے. شیطان لگا ہوا ہے نا ہر بندے کے ساتھ. زندگی کی آخری سانس تک سب کچھ کھلا رکھنا ہے. خود کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو مجھے فلاں نے کہا تھا لہٰذا میں تو فلاں کی وجہ سے ماری گئی. تو ذرا کہیں گے پھر ٹھیک ہے ماری گئی، وہ بھی گیا جہنم میں، تم بھی جاؤ جہنم میں. خدا نہ، اپنی کیوں نہیں آنکھیں کھلی رکھی؟ خود کو کیوں نہیں اپڈیٹ کیا مختلف علوم اور فنون کے ساتھ تم نے؟ تو یہ ہے بڑی سخت قسم کی بات ہے کہ اپنے آپ کو خود ہمیں اتنا بہتر بنانا ہے اللہ سے دعاؤں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق، پھر اپنے اچھے عمل، اور پھر ہر چیز کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے. ہر بات جو ہے اس کو پہلے اچھے طریقے سے دیں اور پھر آگے پیچھے سے آپ دیکھیں. پھر جب آپ کوشش کرتے کرتے اگر کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھی چیز پکڑیں، اس اچھی چیز کے پکڑنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی، اپ اینڈ ڈاؤن ہو گئے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ ایک راستہ ہی غلط ہے. جانا آپ نے کراچی یا بیٹھ آپ لاہور کی بس میں گئے ہیں تو آپ کراچی کدھر پہنچیں گے؟ امپاسبل ہے. تو بس تو صحیح پکڑے نا صراط مستقیم والی. آیت 29، فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل ہی بے خبر تھے. کون کہیں گے؟ معبود اپنے اب عبادت کرنے والوں سے کہیں گے، وہ الگ کھڑے ہو جائیں گے. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے. ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت عزیر علیہ السلام بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، نیک بزرگ بھی ہوں گے. وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے نا، وہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا تھا. یہ جو ہے نا یہ خود ہی ہمیں پوچھتے رہے ہیں، ہم نے نہیں انہیں کہا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ان میں وہ ہستیاں بھی ہوں گی جو اللہ کی بہت برگزیدہ ہستیاں ہیں، تو وہ بھی کھڑے ہو کے اعلان برات ہی کریں گی نا، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا تھا انہوں نے کیا کیا، تو جان تو یہ تیرے بندے جانے. اور ان میں وہ معبود بھی ہوں گے کہ جو چاہتے تھے کہ ہمیں پوجا جائے اور پھر انہوں نے خود کو پجوایا. اور ان میں وہ ہستیاں بھی ہیں، دیکھیں جن میں دنیا میں جن لوگوں کی ہستیوں کی پوجا کی گئی ہے نا، وہ فرضی ہیں ہستیاں، فرضی معبود ہیں، یا کسی کا انہوں نے اس کو اوتار بنایا ہوا ہے، اس کو کسی کا سمبل بنایا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ عموماً نیک ہستیاں ہی رہی ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، پیچھے والے لوگ جو ہیں پھر ان کے نام سے وہ بدعات، وہ خرافات، وہ کفر، وہ شرک جو ہے وہ جاری اور ساری بنا دیتے ہیں، اور بعد میں آنے والی عوام سمجھتی کہ شاید یہی تھا ان کا طریقہ. تو یہ چیز پھر غلط ہے. آیت نمبر 30، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، ہر شخص اس وقت اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے پہلے کیا تھا، اور لوگ اللہ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے، لوٹا دیے جائیں گے، اور جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے سب ان سے جاتے رہیں گے. اس دن ہر شخص کس سے دوچار ہوگا؟ اپنے عمل سے. ہنالک حشر کا میدان مراد ہے یہاں پہ.
تبلو بلا سے ہے، جانچنا، تجربہ کرنا، یعنی اپنے نامہ یا مال لے کر کھڑے ہوں گے، اپنے عمل کا تجربہ کریں گے، اپنے عمل کے نتائج بھگتیں گے، رزلٹ کارڈ ملے گا اس دن حشر کے دن۔ یعنی مشرکین اس امید میں کہ اگر قیامت ہوئی تو ان کے عمل خواہ کیسے ہی ہوں، ان کے معبود ان کو چھڑا لیں گے، ان کے معبود انہیں بخشوا لیں گے۔ آج دنیا میں عمل خواہ کیسے ہی ہوں یہ لے کر چلتے تھے نا مشرک دنیا میں۔ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ وہاں پر لوگوں کو واسطہ ان کے عمل سے پیش آئے گا، معبود تو سب اپنی اپنی جان چھڑا کر نکل جائیں گے، اور جو اس میں سے نیک ہستیاں ہیں وہ تو خیر اللہ کے قرب پانے والی ہوں گی، اور جو بری ہوں گی ان کو تو آلریڈی جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ ان کی مدد کے لیے وہاں کوئی موجود نہیں ہوگا۔ وہاں ان کو کس چیز سے سابقہ پیش آئے گا؟ ان کے اعمال سے، وہ انہیں بھگتنے کے لیے وہاں پر تیار کھڑے ہوں گے۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اور یہ لوگ اپنے مولاہم الحق، اپنے اللہ، اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی توقع ان کو یہ تھی دنیا میں کہ ان کے معبود انہیں بڑا ویلکم کریں گے آخرت کے اندر۔ جی، اب جب وہاں پر جائیں گے معبود سارے غائب، بلکہ ان سب کی پیشی کہاں ہوگی؟ اللہ مولائے حق کے سامنے۔ چلو نا جی، اب پیش ہو جاؤ اللہ مولائے حق کے سامنے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو جھوٹ انہوں نے گڑا تھا سب ان سے جاتا رہے گا۔ کون سا جھوٹ گڑا تھا؟ یہ دنیا میں یہ سفارش کریں گے، جو دنیا میں انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے اللہ کو چھوڑ کر، پھر اپنے غلط قسم کے کانسیپٹس آخرت کے حوالے سے ان معبودوں سے منسلک کیے ہوئے تھے، وہ سب وہاں پر ختم ہو جائیں گے۔ یہ جھوٹ ہے جو کسی کو گھڑ گھڑ کے اپنی زندگی میں لائے یا دوسروں کے جھوٹوں کے اوپر وہ یقین کرے۔ جھوٹ، جھوٹ بالکل ان کے ساتھ۔ آج ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے مختلف دیکھیں نا، ہمارے بڑے بڑے سہلے لوگ گزرے ہیں، ہم اپنے سہلے لوگوں کے ساتھ ان کے نام کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جاری اور ساری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان بیچاروں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں کو کبھی اس طرح کی کوئی چیز کہیں یا مس گائیڈ کریں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہے نا، وہ قرآن کے علاوہ ہٹ کر شرک کی طرف کبھی کسی کو نہیں بلا سکتا۔ آج جتنا شرک ان کے فالوورز نے ان کے نام کے اوپر گھڑا ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک چیز سامنے آ جائے گی، فالوورز بھی سامنے آ جائیں گے، وہ لوگ بھی سامنے آ جائیں گے کہ جو ایسے ٹیچرز، ایسے استاد، ایسے امام، ایسے لیڈر کہ جو لوگوں کو قرآن کے راستے پر بلاتے رہے، وہ اس دن کھڑے ہوں گے، اللہ گواہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو صرف قرآن دیا تھا اور کچھ نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا، اور جنہوں نے نہیں دیا ہوگا وہ بھی رگڑے میں آئیں گے، ان کے فالوورز بھی رگڑے کے اندر آئیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل چیز ہمارے پاس قرآن ہے، سلیبس بک، گائیڈ بک، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں جو لفظ آیا ہے نا، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یہ ایک بہت زبردست ٹرم اللہ تعالیٰ نے عربک میں استعمال کیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں نا، آپ کپڑا ہی لیتے ہیں، سپوز آپ کوئی برتن وغیرہ کراکری لیتے ہیں، آپ سبزی فروٹ لیتے ہیں، تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں، جا کر اس کو ایک ایک اینگل سے چیک کرتے ہیں نا، اٹھاتے ہیں اس کو، تولتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ بھی پرکھے گا۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، جو آگے بھیجا ہے اس دن وہ پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، انسان خود بھی دیکھ لے گا، ایک طرف جہنم ایک طرف جنت۔ اس دن ویلیو کس چیز کی ہوگی؟ خالص چیزوں کی۔ سب ردی اور بیکار چیزیں حشر کے اندر قیامت جہنم کی نظر کر دی جائیں گی۔ آیت 31، کل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کون تم کو آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے، یا سننے اور دیکھنے کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ کون ہے جو ساری کائنات کا انتظام کر رہا ہے؟ یہ مشرکین جواب دیں گے کہ اللہ۔ تو پھر ان سے پوچھو کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟
اب یہاں پہ اللہ کی صفات جو بیان ہو رہی ہیں، یاد رکھیے کہ ان میں سے ایک صفت بھی ایسی نہیں تھی کہ جن کے بارے میں اہل عرب یہ سمجھتے ہوں کہ یہ صفت ان کے کسی دیوی دیوتا یا معبود کی ہے۔ وہ ان تمام صفات کو 100% اللہ کے لیے ہی تسلیم کرتے تھے۔ دیکھیں ان کا معاملہ، ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ ہمارے دیوی دیوتا، ہمارے بت، ہماری یہ ہستیاں آسمان اور زمین کی خالق ہیں، ہوا پیدا کرنے والی ہیں، سورج اور چاند کو بنانے والی ہیں، زندگی اور موت کو بنانے والی ہیں، کائنات کو بنانے والی ہیں۔ نہیں، دیکھ لیں ذرا، یہاں سے آپ کو ان کا کنسپٹ، شرک کے کنسپٹ کی سمجھ آئے گی۔ شرک تھا کیا؟ اللہ کو مانتے ہیں، کل مائی یرزقکم من، ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، سننے اور دیکھنے کی قوتیں کون دیتا ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اللہ کہتے ہیں ان سے سوال کرو اے نبی، کون ہے جو ساری کائنات کا انتظام کر رہا ہے؟ دیکھیں ان کا جواب، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یک زبان کہتے ہیں اللہ۔ دیکھیں سارے کام یدبر الامر سے لے کر پیچھے تک چلے جائیں، سارے کام وہ اللہ کے لیے مانتے تھے۔ یہ ان کو پتا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک کام بھی ہمارے کسی معبود کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن ان کا شرک کیا تھا؟ انہوں نے ان کو خدا کا محبوب اور چہیتا بنا کر ان کو اپنے لیے سفارشی بنایا ہوا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ ان کی سنتا ہے، اگر ہم نے اللہ سے کوئی کام کروانا ہے ہم ان کے تھرو کروائیں گے، ان کو اگر راضی رکھیں گے تو یہ ہمیں اللہ سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں دلوا دیں گے، اگر ہم مرنے کے بعد اٹھے حساب کتاب ہوا اس وقت بھی یہ ہمیں بخشوا لیں گے، بلکہ اونچے اونچے درجے دلوا دیں گے۔ یہ ان کا شرک تھا۔ اب آپ ذرا سا گھر جا کے ان کے شرک پہ غور کیجئے گا۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے پوچھو کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یعنی جب یہ ساری باتیں مانتے ہو تو تمہیں اللہ کے غضب سے، غصے سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا کرتے ہو تم؟ جھوٹ گھڑ گھڑ کے دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ اتنی سخت بات ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے شرک کو ان کے شرک کے ساتھ ذرا سا ریلیٹ کیجئے گا، آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آئیں گی، آپ کے بہت سے عقیدے درست ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت 32، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، سو یہی اللہ تو تمہارا حقیقی پروردگار ہے، تو حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ آخر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ ذالکم کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی طرف ہے جن کا اہل عرب کو اعتراف تھا، جو صحیح بھی تھی۔ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہی اللہ ہے نا جس کے بارے میں تم یہ صفتیں مانتے ہو، وہی اللہ ربکم الحق، وہی تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ پھر اس کے علاوہ فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر اس کے حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے جس کو تم مان رہے ہوتے ہو نا، یعنی حق کے معین ہو جانے کے بعد اب مزید تم گمراہی کیوں اٹھا رہے ہو اپنے سر پہ اس کا بوجھ؟ توحید کے بعد غلط پگڈنڈی کی طرف کیوں مڑ گئے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرِفُونَ، آخر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ اپنی نکیل تم نے کس کے ہاتھ میں دے دی کہ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے تم نے اس کے ساتھ دیگر ایک تو معبود فرضی ٹھہرائے جھوٹ گڑ گڑ کے، اور پھر ان کی عبادت بھی کرنا شروع کر دی، ان کو راضی رکھنے کی کوششیں بھی کرنا شروع کر دی، اور پھر اتنا آگے بڑے اللہ کو بھول ہی گئے، رسول کے دشمن بن گئے، قرآن کے دشمن بن گئے۔ دیکھیں ذرا کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں جا کر وہ ختم ہوئی۔ آیت 33، کذالک حقت کلمۃ ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تیرے پروردگار کی بات ان لوگوں پر پوری ہو چکی کہ یہ ایمان نہ لائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ کیا آپ ان منکرین کے تضادات کو دیکھ کر، تضادات کون سے ہیں کہ ایک طرف اللہ کو سب کچھ مان کر پھر اس کے ساتھ شریف ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ اے نبی پریشان نہ ہو، سنت کیا ہے؟ ان کے اوپر اتمام حجت جب آپ نے کر دیا، آپ کی ذمہ داری ختم۔
سنت یہ ہے کہ ایمان اور ہدایت کا راستہ انہی لوگوں پر کھلتا ہے جو سچے دل سے اس کی طرف سے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ، اپنے عقل اور دل کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ عقل اور فطرت کو ٹھکرا کر اپنی باغ خواہشوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے ہدایت کی راہ کبھی نہیں کھولتا، بلکہ ان کی اختیار کردہ ضلالت کو انہی پر مسلط کر دیتا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے اوپر ضلالت مسلط ہو چکی ہے، اب یہ ایمان کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ اب اس آیت میں دیکھیں، آیت 33 میں فاسقو انہم، فاسقو، فاسق کون ہے؟ جو شریعت کی حدود سے باہر نکل جائے، جو حدیں پار کر جائیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ حدیں کون پار کرتا ہے؟ جو خواہشات کے بندے ہوتے ہیں۔ کس کے بندے ہوتے ہیں؟ خواہشات کے بندے ہوتے ہیں۔ آیت 34 قل هل من شرکائکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے پوچھئے کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے، یعنی دہرائے؟ ان مشرکین سے کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کا آغاز بھی کرتا ہے اور پھر قیامت کے دن دوبارہ تخلیق کرے گا، سو تم کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو؟ یہ مشرکین کے جو کنسیپٹس ہیں نا کہ قیامت ہوگی تو ان کے شریک جو ہیں ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ یاد رکھیں کہ آخرت کے معاملے میں وہ مکمل انکاری نہیں تھے، یہ کنسیپٹ اپنا کلیئر کر لیں۔ مشرکین آخرت کا انکار نہیں کرتے تھے، ان کا موقف کیا تھا؟ ان کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ تھی آخرت کے بارے میں۔ کیا؟ کہ آخرت جب ہوئی تو ان کے شریک انہیں وہاں بچا لیں گے، یہ ان کا بہت بڑا کنسیپٹ تھا۔ اللہ سوال کر رہے ہیں تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ جس نے مخلوق کو پہلے بنایا پھر ختم کیا پھر بنائے گا؟ ایسی ذات تو صرف اللہ کی ہے جو بناتا ہے پھر نئے سرے سے بناتا ہے پھر ختم کرتا ہے اور وہ پھر دوبارہ سے بنا لے گا، لوٹنا اسی کی طرف ہے، وہی جزا اور سزا دے گا۔ گویا ایک بات کو صحیح مان رہے ہو اور صحیح ماننے کے باوجود اس صحیح بات کو اگنور کر کے غلط بات کی طرف چل پڑے ہو، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں بٹ کے چلے جا رہے ہو؟ اب آپ سوچ رہے ہیں نا کہ اللہ کے سامنے ہی بس سر جھکانا ہے، نفع نقصان کا مالک اسی کو سمجھنا ہے، آخرت میں اسی کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی۔ یاد رکھ لیجئے کہ توحید اور شرک کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی ساری عبادتوں کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ 18 پیغمبروں کے نام اگر اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں، مختلف صورتوں میں ہم جا کر پڑھیں گے کہ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے۔ شرک سے اس درجے میں جا کر بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو سہلے بنائے، توحید پر چلنے والا بنائے، صراط مستقیم کی آگاہی عطا فرمائے اور ہم شرک کی چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی بچنے والے بنے۔ اللہ کرے کہ